فلم کا آغاز بنک روم میں ہوتا ہے جہاں جیمز کرسی پر اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ فرج کھولتا ہے مگر وہ خالی تھا، ٹیپ سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ جیمز مایوسی میں گھٹنوں پر گر جاتا ہے کہ اچانک کمرے میں فاگ بھرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک چیئرفل آدمی بڈی آتا ہے جو فرائیڈ چکن اور سوڈا لاتا ہے۔ دونوں بیٹھ کر مزے سے کھانے لگتے ہیں۔ جیمز کہتا ہے کہ بڈی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے اور بڈی جواب دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہے۔ اگلے سین میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک مشین کے ذریعے ریکارڈ ہو رہا تھا۔ حقیقت میں جیمز سو رہا تھا اور یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ سال 2035 کی کہانی ہے جب لوگوں کے خواب ریکارڈ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ نے ان خوابوں پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ جیمز ایک ڈریم آڈیٹر ہے جس کا کام پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹریول کر کے ٹیکس ایکسپینڈیچر کو ٹوٹل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوابوں میں آنے والی کسی بھی میننگ فل چیز جیسے ہاٹ ایئر بلونز، بفلوز یا ڈینڈلائنز کی ویلیو اسائن کرتا ہے اور اس کے مطابق چارج کرتا ہے۔ اس کے بعد جیمز ایک ڈرائیو تھرو پر پہنچتا ہے جس کا نام کیپٹن کیلیز چکن ہے اور وہ ایک چکن بکٹ ریکویسٹ کرتا ہے۔ اسپیکر اسے ایک عجیب سا چکن شیک آفر کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ صرف $1 میں وہ بکٹ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ جیمز بکٹ اپ گریڈ کرنے پر اگری کر لیتا ہے لیکن چکن شیک کو ریفیوز کر دیتا ہے، مگر ایک لمحے کی ہیزیٹیشن کے بعد وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے اور چکن شیک بھی ریکویسٹ کر لیتا ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو گرین گراس سے ڈھکا ہوا اس کی کار کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ آدمی فوراً غائب ہو جاتا ہے جس سے جیمز ڈر جاتا ہے اور گاڑی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد جیمز شہر چھوڑ دیتا ہے اور آخر کار اسٹرابیری مینشن پہنچتا ہے جو ایک پرسکون گھر ہے اور دور دراز علاقے میں واقع ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اور ایک بوڑھی عورت جس کا نام بیلا ہے اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ بیلا نے رنگین ہیڈ گیئر پہنا ہوتا ہے جس پر چمکتی ہوئی تاریں جڑی ہوتی ہیں۔ جیمز اپنا تعارف ایک ٹیکس آڈیٹر کے طور پر کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جائزہ لینے کے لیے آیا ہے کیونکہ بیلا کے پاس کوئی ٹیکس ریکارڈز موجود نہیں ہے۔ بیلا اسے گرمجوشی سے اندر بلاتی ہے لیکن پہلے کہتی ہے کہ وہ ایک آئس کریم چکھے۔ جیمز کو یہ بات عجیب لگتی ہے اور وہ شروع میں انکار کر دیتا ہے مگر آخر کار وہ مان جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلا جیمز کو گھر کے اندر لے جاتی ہے جہاں وہ اور کام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے تمام خواب VHS ٹیپس پر ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس نے یہ ٹیپس نئے فارمیٹ میں کیوں اپ ڈیٹ نہیں کی جو 7 سال پہلے لازمی قرار دیا گیا تھا، لیکن بیلا آرام سے جواب دیتی ہے کہ وہ اولڈ فیشنڈ ہے اور شاید وقت کا حساب کھو بیٹھی ہے۔ جب بیلا چائے بنانے جاتی ہے جیمز ایک بڑے کمرے میں آتا ہے جو بہت ساری کلرفل VHS ٹیپس سے بھرا ہوا ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس کے پاس کتنی ٹیپس ہیں اور بیلا جواب دیتی ہے اس کے پاس 2000 سے زیادہ ہے۔ یہ سمجھ کر کے آڈٹ کرنے میں دن لگ جائیں گے جیمز بیلا سے نیئر بائی موٹیل کا ریکمینڈ کرنے کو کہتا ہے، لیکن بیلا کہتی ہے کہ وہ یہاں اس کے پیٹ ٹرٹل شوگر بیبی کے کمرے میں رہ سکتا ہے۔ جیمز پہلے انکار کرتا ہے لیکن جب بوڑھی عورت مسلسل اصرار کرتی ہے تو آخر کار وہ مان جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلا جیمز کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے اپنا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ان پیک کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا بلکی ہیڈ گیئر ڈیوائس موجود ہے جسے وہ بیلا کے خواب دیکھنے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ اس کی ایک ٹیپ چلاتا ہے اور منظر جلد ہی ایک کھلے میدان میں بدل جاتا ہے۔ جیمز وہاں ایک ٹرانسپیرنٹ بلو ہولوگرام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور دور ایک نوجوان بیلا کو کیٹرپلر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جلد ہی ایک بوڑھا آدمی آتا ہے اور بیلا اس کے پاس دوڑ کر جاتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے کیونکہ وہ اس کا والد ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہیں اور ایک زخمی بھینس کے پاس آ جاتے ہیں۔ بیلا فکر مند ہوتی ہے کہ بھینس مر جائے گی لیکن اس کا والد اسے یقین دلاتا ہے کہ کچھ بھی واقعی مرتا نہیں۔ حقیقی دنیا میں جیمز ہیلمٹ اتارتا ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کے بارے میں نوٹس لکھتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے جب اسے اپنا منہ میں ایک ڈینڈلائن ملتا ہے، وہی جو خواب میں موجود تھا۔ بعد میں وہ ایک اور ٹیپ دیکھتا ہے جس میں نینی بارس بیلا قبرستان میں وائلن بجا رہی ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد
اس کے مرحوم شوہر بھی اسکیلیٹن قبر سے نکلتی ہے، سیکسوفون بجانے لگتی ہے اور ناچنے لگتی ہے۔ جیمز حیران رہ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بیلا گراسمین سے مل رہی ہے، وہی شکل جو اس نے پہلے حقیقی زندگی میں دیکھی تھی۔ جیمز جلد ہی حقیقی دنیا میں واپس آ جاتا ہے اور جب وہ ہیلمٹ اتارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیلا بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ بس اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور نوٹس کیا کہ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن جیمز ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پرائیویٹ میں کام کرنا پسند کرتا ہے۔ بوڑھی عورت معذرت کرتی ہے اور اسے ڈنر آفر کرتی ہے، پھر آخرکار کمرے سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں جیمز ٹی وی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جب اسے ایک مکھی نظر آتی ہے جو اسپائڈر ویب میں پھنس گئی ہے۔ وہ مکھی بات کرنے لگتی ہے اور جیمز سے کہتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور وہ خطرے میں ہے۔ مکھی جیمز سے کہتی ہے کہ وہ اس کا خواب دیکھے، لیکن جیمز سوچتا ہے کہ یہ صرف ہیلوسینیشن ہے اور کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس رات بعد میں جیمز خواب میں واپس پنک روم آ جاتا ہے، جہاں وہ دوبارہ وہی مکھی دیکھتا ہے جو اسپائڈر ویب میں پھنس گئی ہے۔ وہ جھاڑو لے کر ویب صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اچانک بڈی آتا ہے اور اسے ایک اسپائڈر ریپیلنٹ پروڈکٹ دیتا ہے تاکہ مکڑیاں ختم کی جا سکیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے اور جیمز دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے، لیکن بڈی اسے روک دیتا ہے اور خود دروازے کی طرف جاتا ہے۔ باہر ایک عورت ڈسپریٹ ہو کر جیمز سے ملنے کی درخواست کر رہی ہوتی ہے۔ بڈی اسے اندر آنے نہیں دیتا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز بیلا کے ایک اور خواب کو دیکھ رہا ہے، جس میں اس کی نوجوان بیلا رات کے وقت ایک خاموش فرینچ ریسٹورانٹ میں اکیلی بیٹھی ہے۔ جیمز اپنی ہولوگرافک شکل میں اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور قریب سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تقریباً ہر ٹیبل پر چکن ہے، لیکن وہ بکٹ نہیں دیکھ پاتا جو سٹیٹک ہے۔ حقیقی دنیا میں جیمز اور بڑی بیلا ڈنر کر رہے ہوتے ہیں جب اچانک اسے ہلوسینیشن ہونے لگتی ہے اور وہ عجیب محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جائے گا، لیکن بیلا اسے مزید وائن پینے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی لمحے وہ نوجوان بیلا کی ایک جھلک دیکھتا ہے جو عاجزی سے کہتی ہے کہ اسے جیمز سے ملنا ضروری ہے۔ جیمز فکر مند ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذہن کھو رہا ہے اور بڑی بیلا سے اس خواب میں چکن بکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جسے وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ بیلا بتاتی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بکٹ وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ کیا جیمز یہ مانتا ہے کہ لوگوں کے خواب پرائیویٹ ہوتے ہیں اور بغیر ان کی اجازت کے کچھ بھی منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ جیمز اس سے متفق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلا اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے اور جلد ہی رنگین تاروں سے ڈھکا ہوا ہیڈ گیئر لے کر واپس آتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے اور اس کے شوہر نے اسے مل کر تیار کیا تھا اور جب وہ اسے پہنتے ہیں تو ایڈز غائب ہو جاتے ہیں۔ جیمز نہیں سمجھ پاتا تو بیلا وضاحت کرتی ہے کہ کئی ایڈ ایجنسیز لوگوں کے خواب میں ایڈز منتقل کرتی ہیں بغیر ان کے علم کے، کیونکہ اس سے انہیں پیسہ ملتا ہے۔ جیمز اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن بیلا کہتی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہر کسی کے خواب دیکھتا ہے۔ پھر وہ جیمز کو ہیڈ گیئر دیتی ہے تاکہ وہ خود اسے آزما سکے۔ اس رات جیمز ہیڈ گیئر پہنتا ہے اور سونے جاتا ہے، جہاں وہ عجیب خواب دیکھنا شروع کر ایک لمحے میں وہ پنک روم میں ہوتا ہے اور ٹوتھ پیسٹ کے ٹیوب سے نچوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خالی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور یہ بڈی نکلتا ہے۔ بڈی اسے ٹوتھ پیسٹ کا ایک ٹیوب دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ پورا دن چلتا ہے اور تازگی رکھتا ہے۔ جیمز بیلا کی بات کا ذکر کرتا ہے، لیکن بڈی اسے یقین نہ کرنے کی تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیلا پاگل ہے۔ اسی لمحے دروازے پر ایک اور دستک ہوتی ہے اور جیمز بڈی کی وارننگ کے باوجود دروازہ کھول دیتا ہے۔ اچانک کمرے میں دھند چھا جاتی ہے اور چھوٹی بیلا اندر آتی ہے۔ وہ اور جیمز ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اسی وقت گلابی دیواریں غائب ہو جاتی ہیں۔ جیمز دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہرے گھاس والے میدان میں کھڑا ہے، جہاں درجنوں لوگ ٹیپ پہنے ہوئے ہیں۔ اصل دنیا میں جیمز جاگتا ہے اور کمرے سے باہر نکلتا ہے تو ایک آدمی دیکھتا ہے جو پورا ٹیپ میں لکھتا ہوا ہے، لیکن وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ پھر جیمز بیلا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ ہیڈ گیئر کا کیا کرنا ہے۔ بیلا سکون سے کہتی ہے،
یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ جیمز پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ بیلا جواب دیتی ہے کہ میں چاہتی تھی کوئی ہو جس کے ساتھ میں اپنے خواب بانٹ سکوں۔ پھر وہ جیمز کو ایک خاص VHS ٹیپ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم دونوں آپس میں اس سے بھی زیادہ جڑے ہیں جتنا تم سوچتے ہو۔ اگلی صبح جیمز ہیڈگر پہنے ہوئے جاگتا ہے اور نیچے بیلا کو ڈھونڈنے آتا ہے، لیکن وہ حیران رہ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بیلا کرسی پر بے جان پڑی ہے اور مر چکی ہے۔ وہ فوراً پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس آتی ہے اور بیلا کی لاش لے جاتی ہے۔ اداس جیمز پھر خود کو مصروف رکھنے کے لیے عام کام کرنے لگتا ہے۔ وہ فون کالز کرتا ہے، مرغیوں کو دانہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اپنا سامان باندھتا ہے اور بیلا کی خاص ٹیپ بھی ساتھ رکھ لیتا ہے۔ آخر میں جیمز ہیڈ گیئر کو بیلا کے بستر پر رکھتا ہے اور گھر چھوڑنے کی تیاری کرتا ہے۔ اسی وقت ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں جیمز اور بیلا لنچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیلا اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام پیٹر ہے، لیکن ان دونوں کے تعلقات اچھے نہیں کیونکہ اس کا پہلا شوہر بہت ظالم انسان تھا اور پیٹر بھی اپنے باپ پر گیا ہے۔ جیمز پوچھتا ہے کہ بیلا کا دوسرا شوہر کیسا تھا۔ بیلا مسکرا کر کہتی ہے کہ وہ اس کے خواب جیسا انسان تھا اور ان کی زندگی بہت اچھی گزری۔ موجودہ وقت میں جیمز کو دروازے کی گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو ایک انجان آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ وہ بیلا کا بیٹا پیٹر ہے اور بیلا جھجک اندر آ جاتا ہے۔ پیٹر کو اپنی ماں کی موت پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا تھا کہ بیلا مرے۔ وہ جیمز کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ماں ایک پاگل عورت تھی اور کہتا ہے کہ اس کی کسی بات پر یقین نہ کرو۔ جیمز پریشان ہو جاتا ہے۔ تب پیٹر اسے رات کے کھانے پر رکنے کی دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹا بھی آنے والے ہیں۔ بعد میں جیمز وہ خاص VHS ٹیپ چلاتا ہے جو بیلا نے اسے دی تھی، اور اچانک وہ ایک ہرے گھاس والے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی بیلا اور گھاس والا آدمی ایک ساتھ وقت گزار رہے ہیں جیسے دونوں عاشق ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ جیمز سمجھ سکے یہ گھاس والا کون ہے، پیٹر آ جاتا ہے اور اسے ڈنر پر بلا لیتا ہے۔ ڈنر ٹیبل پر جیمز کی ملاقات پیٹر کی بیوی مارتھا اور بیٹے برائن سے ہوتی ہے۔ دونوں کا رویہ بدتمیز ہوتا ہے۔ پھر پیٹر اپنی بیوی اور بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اپنی ماں کی چیزیں دیکھو۔ اکیلے میں پیٹر جیمز سے پوچھتا ہے کہ بیلا کے خوابوں میں کیا تھا اور کیا اس نے کچھ خاص دیکھا۔ وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس طرح کے معاملے میں کیا پروٹوکول ہوتا ہے اور کیا جیمز کا کام یہاں ختم ہو گیا ہے۔ جیمز گھبرا کر کہتا ہے کہ اسے اپنے اعلیٰ افسران کو رپورٹ دینی ہے اور ابھی آڈٹ مکمل نہیں ہوا۔ زیادہ پریشان ہو کر جیمز میوزک روم کی طرف جاتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ مارتھا اور برائن تمام ٹیپس تباہ کر رہے ہیں۔ جیمز غصے سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جرم کیا ہے اور میں یہ سب اپنے افسران کو رپورٹ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اور بیلا کی ٹیپ دیکھنا دوبارہ شروع کرتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ بیلا گھاس والے آدمی کو گلے لگا رہی ہے۔ پھر نوجوان بیلا اس کے چہرے سے گھاس ہٹاتی ہے اور جیمز حیران رہ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہ گھاس والا دراصل خود وہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید دیکھ سکے، پیٹر پیچھے سے آ کر بیٹھ مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ پیٹر جیمز کی لاش گھسیٹ رہا ہوتا ہے کہ جیمز عجیب اور خوفناک خواب دیکھنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلتا ہے جہاں پیٹر بھیڑیے کا سر پہنے کھڑا ہے۔ خوفزدہ جیمز بھاگتا ہے اور نیچے مارتھا کو دیکھتا ہے جو ایک ڈائن جیسی لگ رہی ہے۔ اب برائن بھی پاگل ہو جاتا ہے اور تینوں مل کر جیمز پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ جیمز تیزی سے اوپر کی طرف بھاگتا رہے جہاں چھوٹی بیلا اسے پکڑ کر ایک الماری میں چھپا لیتی ہے۔ جیسے ہی پاگل لوگ قریب پہنچتے ہیں، بیلا جیمز سے کہتی ہے، آنکھیں بند کرو اور تیرنا شروع کرو۔ اچانک منظر بدلتا ہے اور وہ دونوں سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ تیرتے تیرتے وہ ایک روشن ساحل پر پہنچتے ہیں۔ وہاں دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔
اس کے بعد خواب جیسا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ جزیرے پر ناریل اور کیلے کھاتے ہیں، سکون اور خوشی سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ دن ہنستے، کھیلتے، ناچتے اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مگر ایک دن جب وہ اکٹھے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، جیمز کے سر سے اچانک خون بہنے لگتا ہے اور اسی لمحے بدی کا ہولوگرام نمودار ہوتا ہے جو ایک اینٹی سیپٹک پروڈکٹ کا اشتہار دکھا رہا ہوتا ہے۔ بیلا گھبرا کر جیمز سے کہتی ہے کہ تمہیں فوراً یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ یہ لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا پیٹر ایک بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا CEO ہے اور اسے بیلا کے ہیڈ گیئر بالکل پسند نہیں۔ بیلا جیمز سے بار بار کہتی ہے کہ فوراً نکل جاؤ، لیکن جیمز کی توجہ بڑھ جاتی ہے جب اچانک بڈی کے کئی ورژن سامنے آ جاتے ہیں اور سب الگ الگ پروڈکٹس بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل دنیا میں جیمز آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگتا ہے، لیکن پیٹر اسے گھسیٹ کر بستر پر لے جاتا ہے اور دوبارہ بیٹ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ منظر کٹ ہو کر خوابوں کی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں جیمز ایک جہاز پر جاگتا ہے۔ یہ جہاز 2 بڑے سائز کے قزاق چوہے چلا رہے ہوتے ہیں۔ جیمز ان سے بیلا کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وقت گزرتا ہے اور پیٹر جہاز کا نیا کیپٹن بن جاتا ہے۔ وہ 2 چوہوں کے ساتھ بیلا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے کبھی نہیں پاتا۔ یوں 7 سال گزر جاتے ہیں۔ چوہے تھک کر کہتے ہیں کہ یہ مشن فضول ہے، لیکن جیمز کو اب بھی یقین ہوتا ہے کہ بیلا کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ اصل دنیا میں پیٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ گھر کو آگ لگا دے اور بے ہوش جیمز کو مار ڈالے اس سے پہلے کہ اس کا خاندان وہاں سے نکلے۔ ادھر جیمز کے خواب میں وہ اور اس کے ساتھی چوہے ایک خوفناک خطرے کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک دیونما نیلا شیطان آ جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا انسان جیسا مخلوق ہے جس نے کھوپڑی کے شکل کا نیلا ماسک پہنا ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے سینگ نکلے ہوتے ہیں۔ جیمز اور اس کی ٹیم اس شیطان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان پر بھاری پڑتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جہاز کو بھی اٹھا کر پھینکنے لگتا ہے۔ اسی شام جیمز اس نیلے شیطان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ جیمز کے لیے یہ بہت حیران کن ہوتا ہے جب بیلا اچانک سامنے آتی ہے۔ وہ دراصل اس شیطان کی غلام کٹ پتلی نکلی۔ بیلا کے گلے میں لوہے کا کالر لگا ہوتا ہے اور وہ ایک ستون سے زنجیروں میں بندھی ہوتی ہے۔ اس کی روح ٹوٹی ہوئی اور تھکی ہوئی لگتی ہے۔ جب وہ سب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جیمز اور بیلا ایک دوسرے کو چپکے سے دیکھتے ہیں مگر پہچاننے کا اظہار نہیں کرتے۔ کھانے کے بعد شیطان نیند میں چلا جاتا ہے اور یہی موقع جیمز کو ملتا ہے۔ وہ اس کی چابیاں چرا لیتا ہے۔ جیمز فوراً بیلا کو آزاد کرتا ہے اور دونوں آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں تاکہ شیطان جاگ نہ جائے۔ وہ سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں اور کافی دیر بعد کنارے پر پہنچتے ہیں۔ وہ دونوں خوشگوار وقت گزارتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر کچھ دیر بعد بیلا فکر مند ہو جاتی ہے۔ وہ جیمز کو کہتی ہے کہ تمہیں فوراً جانا ہوگا۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ اصل دنیا میں گھر جل رہا ہے۔ جیمز کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن بیلا اسے خبردار کرتی ہے کہ اگر وہ مر گیا تو یہاں نہیں رہے گا۔ اگلے دن بیلا جیمز کو ایک بہت بڑے کیٹرپلر میں بدل دیتی ہے اور وہ سمندر میں تیرنا شروع کر دے پائے۔ پھر وہ ایک صحرا سے گزرتا رہے اور دہائیوں تک رینگتا رہتا ہے۔ اس دوران ایک زبردست برفانی طوفان آتا ہے جو صدیوں تک چلتا ہے، اور آخرکار ایک دن جیمز واپس اپنے اصل جسم میں آ جاتا ہے۔ ایک انتھک سفر کے بعد وہ بیابان کے بیچوں بیچ پنک ہاؤس کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ بدی بہت غصے میں ہے کیونکہ جیمز نے اس کے ساتھ کی گئی ہر مدد کے باوجود دھوکہ دیا ہے۔ وہ جیمز کو ناشکری کرنے پر ڈانٹتا ہے۔ خواب میں پنک ہاؤس حرکت کرنے لگتا ہے اور گھر کے اندر کی تمام چیزیں جیمز پر اوپر سے گرنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی سب امید ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، بیلا آخرکار سامنے آتی ہے اور بے ہوش جیمز کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ وہ رنگین ہیڈ گیئر جیمز کے سر پر رکھتی ہے اور اسے جاگنے میں کامیاب کر دیتی ہے۔ اسی وقت بڑی ہولوگرام میں بدلنا شروع ہوتا ہے اور آخرکار غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیمز اور پنک روم سے باہر آتے ہیں اور ایک بڑی الوداعی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں بیلا کے خواب کے تمام کردار شامل ہیں، جیسے مینڈک ویٹر، قزاق چوہے اور نیلا شیطان بھی۔ اچانک پیٹر بھی وہاں آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔
بیلا خوش لگتی ہے لیکن جیمز کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے۔ اس کے بعد بیلا جیمز کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک روشنی کی کرن دونوں کو آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھا لیتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک جیمز دیکھتا ہے کہ پیٹر کا سر بھیڑیے میں بدل رہا ہے۔ جیمز کچھ سمجھنے سے پہلے وہ اور بیلا الگ ہو جاتے ہیں اور سنہری آگ کے گولے میں تبدیل ہو کر دور دھکیل دیے جاتے ہیں۔ ان کے جسم بکھرنے لگتے ہیں اور بیلا جیمز سے کہتی ہے کہ لڑو اور جاگو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ جیمز کہتا ہے کہ وہ پگھل رہا ہے تو بیلا اسے کہتی ہے کہ آئس کریم کون پر اتر جاؤ۔ پگھلتے ہوئے جیمز آخرکار اسی آئس کریم میں گر جاتا ہے جسے بڑی بیلا نے اسے سب سے پہلے گھر پہنچنے پر چکھنے کے لیے دیا تھا۔ اسی لمحے جیمز آخرکار اصل دنیا میں جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر جل رہا ہے۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحے بعد وہ دوبارہ خطرہ مول لیتا ہے اور گھر کے اندر جاتا ہے۔ وہ بیلا کی ٹیپ، اس کا ہیڈ گیئر اور اس کی پسندیدہ کچھوے شوگر بیبی کو باہر لے آتا ہے۔ باہر آ کر جیمز اداسی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اسٹرابری مینشن آگ میں جل رہا ہے۔ چند دن بعد جیمز شہر میں بیلا کی دی ہوئی ٹیپ دیکھ رہا ہے۔ ٹیپ میں نوجوان بیلا ایک قبر کے پاس کھڑی ہے اور گھاس والے آدمی کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ وہ دونوں خواب جیسا ڈیٹ کرتے ہیں اور بیلا آخرکار اس کے جسم سے گھاس ہٹا دیتی ہے اور جیمز ظاہر ہوتا ہے۔ فلم کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ جیمز اور بیلا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسٹرابری مینشن کی طرف چلتے ہیں۔